اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی وہ آیت الکرسی کے حوالے سے ہے، سارے وظائف کا سربراہ، سارے وظائف کا بادشاہ وظیفہ، جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کو اگر آپ 21 مرتبہ دن میں پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو کیا فضائل حاصل ہوتے ہیں، کیا برکات حاصل ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے کی فضیلت، اس کے پڑھنے کے فوائد میں آپ سے ذکر کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ مکمل طور پر آپ سے اس کا وظیفہ بھی ذکر کروں گی اور کس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے وہ طریقہ کار بھی میں آپ سے ذکر کروں گی۔ ویڈیو کو غور اور توجہ سے آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ آج کا جو عمل ہے وہ اس کا تعلق قرآن کریم سے ہے۔ قرآن کریم کی تمام آیات مبارکہ کے فضائل اور برکات جو ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پہنچتے ہیں، ہر مرد اور عورت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا سننا بے شمار فائدے اور برکات کا حصول ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا سب سے بہترین ذریعہ جو ہے وہ قرآن کریم سے اگر اپنی پریشانیوں کے حل کو ہم تلاش کرتے ہیں تو سب سے بہترین ذریعہ ہی یہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ جس طرح قرآن مجید کی دیگر آیات مبارکہ اپنے اندر خواص اور برکات رکھتی ہیں، اسی طرح سے آیت الکرسی بھی بلند و بالا شان و عظمت والی آیت مبارکہ ہے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اور بزرگان دین نے بھی آیت الکرسی کے بیان فضائل جو وہ بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح سے آیت الکرسی کی ایک فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص بھی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اور جو کوئی بھی رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو اس کا پڑوسی، اس کے آس پاس کے دوسرے گھر والے اور جو ہے وہ لوگ شیطان سے حتیٰ کہ چور سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ آیت الکرسی کے بے پناہ فائدے ہیں، بے پناہ فائدے۔ ہر طرح کی مشکل کے لیے، مصیبت کے لیے، سختی کو دور کرنے کے لیے آیت الکرسی کے ذریعہ سے اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو انشاءاللہ اس طرح سے دعا مانگنے سے مطلوبہ مقصد میں آپ کو جلد کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کو شرف قبولیت بخشتے ہیں۔ آیت الکرسی میں چونکہ اسم اعظم بھی ہے اس لیے آیت الکرسی پڑھنے سے بے شمار مشکلات آپ کی حل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی بھی مصیبت اور سختی کے وقت میں آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فریاد رسی فرماتے ہیں۔ مشکلات میں گھرے ہوئے پریشان حال لوگوں کے لیے آیت الکرسی کو پڑھنا بے پناہ فائدے کا باعث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات کو ختم فرماتے ہیں، پریشانیاں آپ کی دور ہو جاتی ہیں۔ بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جو ہم کسی انسان سے بیان نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم آیت الکرسی کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو وہ پریشانیاں بغیر بیان کی ہی اللہ کریم جو ہے وہ ان پریشانیوں کو حل فرما دیتے ہیں۔ آیت الکرسی کے فضائل میں لکھا جاتا ہے کہ جو انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کے رزق میں یہ فراوانی کا باعث بنتی ہے۔ ہر روز اگر کوئی پڑھتا ہے تو چور ڈاکو آتش زدگی سے بھی تحفظ میں رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے یا کسی کھیتی میں دفن کرتا ہے تو وہ کھیتی چوری نقصان سے بچتی ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کو لکھ کر اگر دکان پر لٹکا لیا جائے یا گھر میں رکھ لیا جائے تو اس سے خیر و برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر اس کو لکھ کر گھر میں رکھا جائے تو یہ چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے گا تو انشاءاللہ بہشت میں اپنا مقام جو ہے وہ دیکھ لے گا۔ اگر کوئی انسان ہر شب سوتے وقت اس کو پڑھے گا تو فالج سے حفاظت کا باعث ہوگا، اللہ کریم اس کو فالج نہیں ہونے دیں گے۔ اتنا یہ برکت والا عمل ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کریم اس کو مرنے کے بعد جنت میں جگہ عطا فرمائے تو اس کو چاہیے کہ روزانہ جب بھی بستر پر لیٹے تو ایک دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھے۔ یہ اس کو جنت میں بھی لے جانے کا باعث بنے گی، چوری غرقابی سے بھی، جلنے سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اگر چاہتا ہے کہ آپ کے سارے مکان یا آپ کے گھر والے جو ہیں وہ سب کے سب کسی بھی قسم کی پریشانی میں نہ آئیں تو ان کو چاہیے کہ گھر میں انشاءاللہ آیت الکرسی کا ورد جو ہے وہ ہر گھر کے فرد کو ضرور سکھلائیں۔ اس میں کبھی بھی گھر میں آپ کے فاقہ نہیں ہوگا بلکہ روزی میں برکت اور اضافہ بھی ہوگا، اور اللہ تعالیٰ آپ پر تمام تر محتاجی اور غریبی کو دور فرما کر آپ پر اپنا کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس بھی مال پر، اولاد پر آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دیا جاتا ہے تو اس سے شیطان جو ہے وہ اس مال یا اس اولاد کے قریب نہیں آتا۔ اس کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سپرد ایک ذمہ داری لگائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور گلہ جو ہے وہ بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا میں تجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں۔ تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت اور عیالداری کا واسطہ دیا تھا، اس سے مجھے رحم آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا، وہ
मुझे यकीन हो गया कि वो जरूर आएगा, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। चुनांचे मैं इंतजार करने लगा, इतने में वो आ गया और गल्ला भरने लगा। मैंने उसे फिर पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। तो कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैं मोहताज हूँ, अयालदार हूँ, अब नहीं आऊंगा, मुझे रहम आ गया। मैंने इसको फिर छोड़ दिया। सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज किया, इसकी गिरियाजारी पर आज भी मुझे रहम आ गया, मैंने इसे छोड़ा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसने तुमसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। मैं इसके इंतजार में था, वो आया, फिर से गल्ला भरने लगा। तो मैंने इसको पकड़ लिया और कहा कि 3 मरतबा तो कह चुका है, फिर नहीं आऊंगा, फिर आ जाता है, अब मैं तुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूंगा। कहने लगा, तुम मुझे छोड़ दो, तुम्हें ऐसे कलिमात सिखा दूंगा जिससे अल्लाह ताला तुमको नफा देंगे। वो ये है कि जब सोने का इरादा करो, बिस्तर पर आयतल कुर्सी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम पढ़ लिया करो। सुबह तक अल्लाह ताला की तरफ से ये आयात तुम्हारी निगहबान होंगी और शैतान तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। जब सुबह हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे कैदी का क्या हुआ? मैंने अर्ज की, इसने मुझे चंद कलिमात सिखाए जिससे अल्लाह ताला मुझे नफा दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात इसने सच कही, हालांकि वो बड़ा झूठा था। तुम्हें मालूम है कि 3 रातों से तुम्हारा मुखातिब कौन है? मैंने अर्ज किया, नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शैतान था। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अगर आप रात को सोते हुए 21 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, आप बिस्तर पर लेट चुके हैं या आप बैठकर 21 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ते हैं, फिर इसके बाद आप सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात को पढ़ लेते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए काफी हो जाएंगी, आपकी परेशानियों को खत्म करने के लिए, आपकी हाजात के लिए, जिस तरह से मैंने जिक्र किया है, आपके घर में बरकत के लिए, आपकी रोजी के लिए, आपके मामलात के लिए, आपकी मुश्किलात के लिए, आपके हालात के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, हर किस्म की परेशानी को दूर करने के लिए ये काफी हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा आपने आयतल कुर्सी पढ़नी है और सूरतुल बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़नी है। इंशाअल्लाह ताला फिर देखेंगे किस तरह से आपके मामलात को अल्लाह करीम संवारेंगे, किस तरह से आपकी मुश्किलात को अल्लाह करीम संवारेंगे। तो आपने जरूर इस पर अमल करना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसके साथ इजाजत चाहूंगी। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।